الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 7 اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ 7 اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ان کے دوسرے نام کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بہت ساری نئی چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ 7 اقسام، 7 فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے 7، یعنی یہ ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، اور عبارت درست کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ ہر طالب علم کے لیے یہ 7 قسموں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو بھی لفظ 3 حرف والا ہوگا، یاد رکھیں کوئی بھی لفظ ہے جس کے 3 حروف ہیں، 3 حروف، تو صرفی حضرات پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ناصرہ ہے تو اس میں 3 حرف ہیں، نون، صاد، را، تو صرفی حضرات نون کو فا کلمہ کہیں گے، صاد کو عین کلمہ کہیں گے اور را کو لام کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح ضربہ ہے، ضاد کو فا کلمہ اور را کو عین کلمہ۔ کوئی بھی لفظ ہو اس کے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے۔ اب چلتے ہیں حروف اصلیہ، حروف علت کی طرف کہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ ان کو میں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں، واو، الف، یا۔ اب اگر یہ حروف علت کسی بھی لفظ کے فا کلمہ کی جگہ آ جائیں تو اسے مثال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واردہ، ایک لفظ ہے، اس کے 3 حروف ہیں، تو پہلا جو حرف ہے یعنی فا کلمہ، اس پہ واو آ گئی ہے، فا کلمہ میں حرف علت آ گیا ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں مثال۔ اور اگر حرف علت یا ہو تو اسے کو کہتے ہیں مثال یائی، اور اگر حرف علت واو ہے تو اسے کہتے ہیں مثال واوی۔ اسی طرح اگر حرف علت عین کلمہ میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں اجوف، اور اگر عین کلمہ میں حرف علت واو ہو تو اجوف واوی، اور اگر عین کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں دیکھیے، اس میں ہے قوالا، تو واو جو ہے نا یہ عین کلمہ ہے، اور عین کلمہ میں حرف علت ہے تو یہ اجوف ہے، اور حرف علت واو ہے تو اجوف واوی، یا ہے تو اجوف یائی۔ جیسے بایا، تو بایا میں حرف علت عین کلمہ کی جگہ یا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ اسی طرح لام کلمہ میں اگر حرف علت آ جائے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ پھر اگر حرف علت واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی۔ اس مثال میں مثال کے طور پہ دعوت ہے، تو تیسرا حرف ہے، اس کو صرفی حضرات لام کلمہ کہتے ہیں۔ لام کلمہ میں آ رہا ہے واو تو یہ ناقص واوی ہے، اگر یا ہو تو یہ ناقص یائی ہوگی۔ وعلی ھذا القیاس، تو یہ 3 7 اقسام میں سے 3 قسمیں ہو گئی، مثال، اجوف، ناقص۔ بالکل آسان ہے، فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو مثال، عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اجوف، لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اسے ناقص کہیں گے۔ پھر اگر فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہے مثال واوی، یا ہے تو مثال یائی۔ اسی طرح عین کلمہ میں حرف علت واو ہے تو اجوف واوی، یا ہے تو اجوف یائی۔ اسی طرح لام کلمہ میں حرف علت واو ہے تو ناقص واوی، اگر یا ہے تو ناقص یائی۔ تو 3 قسمیں ہو گئی، مثال، اجوف، ناقص، ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ تو تھا ایک ایک۔ اب اگلا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 3 حرف والا ایک لفظ ہے اور اس میں ایک نہیں بلکہ 2 حرف علت ہیں، 3 حرف والا ایک لفظ ہے اور اس میں 2 حرف علت ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو لفیف کہیں گے۔ اور اگر وہ 2 حرف علت ملے ہوئے ہیں تو لفیف مقرون، اور اگر 2 حرف علت جدا جدا ہے تو اسے کہیں گے لفیف مفروق۔ مثال کے طور پہ اس مثال میں آپ دیکھیے، اس میں لکھا ہے وقایا، وقا۔ اب دیکھیں اس میں 2 حرف علت ہے، 3 حرف ہیں، واو، قاف، یا، اور پہلا فا ہے اور درمیان والا عین ہے اور آخر والا لام کلمہ ہے۔ تو اس میں پہلے کلمے میں بھی حرف علت ہے فا کلمہ کی جگہ، اور لام کلمہ کی جگہ بھی حرف علت ہے، تو ایک لفظ میں 2 حرف علت ہے، تو اسے کہیں گے لفیف مفروق، کیونکہ دونوں حرف علت کے درمیان فاصلہ ہے قاف کا۔ تو اگر دونوں حرف علت بالکل ملے ہوئے ہیں اور درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون۔ مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا۔ جیسے طوا، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے واو اور یا دونوں اکٹھے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس کو کہیں گے لفیف مقرون۔ تو لفیف جو ہے نا یہ 7 اقسام کی 4تھی قسم ہے، مفروق ہو یا مقرون یہ ایک ہی قسم شمار ہوگی۔ تو 3 پہلے ہم نے پڑھی، مثال، اجوف، ناقص، ایک یہ لفیف ہے۔ اب 4تھی قسم ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ سمجھیے حمزے کو دیکھیے، سارا اس کا دعوی مدار حمزے پر ہے کہ حمزہ 3 حروف والا لفظ ہو
اور اس میں اگر کوئی ایک حرف حمزہ ہو تو اسے محموز کہیں گے۔ مثال کے طور پہ آمرا 3 حروف والا لفظ ہے اور اس کے فا کلمہ میں حمزہ ہے، تو لہٰذا اس کو محموز کہیں گے۔ اب پھر اگر فا کلمہ میں حمزہ ہے تو محموز الفا جیسے آمرا، اور اگر عین کلمہ میں حمزہ ہے تو اسے محموز العین جیسے رآسا، اور اگر لام کلمہ میں حمزہ ہے تو اسے کہیں گے محموز اللام۔ یہ بھی بالکل سمپل ہے، حمزہ فا کلمہ میں محموز الفا، عین کلمہ میں محموز العین، اور لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام کہیں گے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو محموز الفا ہو، عین ہو، لام ہو، یہ ایک ہی قسم شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے 5 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ اور چھٹی قسم یہ ہے جسے مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، یعنی ایک ہی حرف 2 مرتبہ ہو۔ مثال کے طور پہ مادادا، تو اس میں 3 حروف والا ایک لفظ ہے، اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، دونوں دال ہیں، تو لہٰذا دونوں کا ادغام کر دیتے ہیں تو مدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں 2 حروف ایک ہی جنس کے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضاعف، یعنی ایک حرف دگنا ہے، تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ اور مضاعف کی پھر 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی۔ مضاعف ثلاثی یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد ہے اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں، اور مضاعف رباعی یہ ہے کہ وہ جو رباعی مجرد ہوتا ہے اس میں جو ہے نا 2 حروف ایک جنس کے ہوں، یعنی اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہوتے ہیں اور یہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، جیسے دم داما، تو اس میں 2 حروف دال ہیں ایک جنس کے، پھر 2 حروف میم ایک جنس کے ہے، تو جس میں 2 حروف ایک جنس کے 2 مرتبہ ہوں اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ تو مضاعف اسے کہتے ہیں جس میں ایک حروف 2 قسم کے ہوں، جیسے مدہ اور دم دمہ۔ مدہ مضاعف ثلاثی ہے کہ ثلاثی مجرد میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، اور دم دمہ یہ مضاعف رباعی ہے کیونکہ رباعی مجرد میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ تو 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی، آخری قسم رہ گیا صحیح۔ وہ بالکل آسان ہے کہ جس میں نہ حرف علت ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں، اور نہ حمزہ ہو، اسے صحیح کہتے ہیں۔ مثلا ضربہ، نہ اس میں حرف علت واو الف یا ہے، نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی حمزہ ہے، تو لہٰذا اس واسطے اس کو کہیں گے صحیح۔ 7 اقسام میں سے بعض قسمیں ایسی ہیں جن کو اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا صحیح ہے، صحیح کو صحیح ہی کہا جاتا ہے، صحیح کا صحیح کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے۔ جبکہ جو مثال ہے، یعنی وہ لفظ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، اس کے 2 نام ہیں، ایک تو مثال ہے اور ایک اس کو معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ معتل الفا کہنے کا مقصد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فا کلمہ میں حرف علت ہو، اس لیے معتل الفا کہتے ہیں۔ مثال کیوں کہتے ہیں؟ تو مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مثال کا مطلب ہوتا ہے جیسا، مانند، طرح۔ تو مثال جو ہوتا ہے نا اس کی جو ماضی ہوتی ہے، مثلا واردہ، واردہ، واردو، یہ جو ماضی ہے یہ چونکہ مثال ہے کیونکہ فا کلمہ میں حرف علت ہے، تو مثال کی جو ماضی ہوتی ہے اس کی گردان صحیح کی ماضی کی طرح ہوتی ہے، یعنی جیسے صحیح کی ماضی میں کسی بھی حرف کو نہ بدلا جاتا ہے نہ کچھ کیا جاتا ہے، اسی طرح مثال میں جو مثال کی ماضی ہوتی ہے نا اس میں بھی واو کو نہیں چھیڑا جاتا نہ یا کو چھیڑا جاتا ہے، بالکل صحیح کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ تو مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں۔ اجوف کا دوسرا نام، یعنی وہ لفظ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، اس کے 3 نام ہیں۔ پہلا تو اس کو معتل العین کہتے ہیں، یعنی عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ دوسرا اس کا نام اجوف ہے۔ اجوف کہتے ہیں وہ خالی جگہ جو درمیان میں ہو۔ اب چونکہ آپ پیٹ کو بھی جوف کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ درمیان میں ہے اور خالی ہے، اور اجوف چونکہ اس کے جو درمیان میں، لفظ کے درمیان میں یہ حرف صحیح سے خالی ہو جاتا ہے، حرف علت آ جاتا ہے، اور اس واسطے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اور اجوف کا تیسرا نام جو ہے نا ذو ثلاثہ ہے، ذو ثلاثہ۔ اجوف کو ذو ثلاثہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ماضی کے بعض صیغے جو ہیں نا وہ 3 حرف والے ہو جاتے ہیں، مثلا قلتا، قلتو، قلنا وغیرہ، تو یہ جو ہے نا 3 حرف والے اس کے ہو گئے ہیں صیغے، اس لیے اس کو ذو ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور ناقص کا دوسرا 3 نام ہے۔ ناقص کو ناقص اس لیے کہتے ہیں اس میں حرکات کم ہو جاتی ہیں، جیسے یدعو تھا تو یدعو ہو گیا، حرکت کم ہو گئی، یا حرف کم ہو جاتا ہے، یدعو ہے شروع میں لم آیا تو یدعو ہو گیا، تو اس میں ناقص کا معنی کمی ہے، تو اس میں جو ہے نا کچھ کمی ہو جاتی ہے حرکت کی یا حروف کی، اس لیے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ اور ناقص کا دوسرا نام ہے معتل العین، معتل اللام، یعنی جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو۔ اور ناقص کا تیسرا نام جو ہے نا ذو اربعہ ہے، کہ اس کے ماضی کے بعض صیغوں میں حروف جو ہے نا 4 ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ذو اربعہ یعنی 4 حروف والا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مضاعف ہے، مضاعف
اس کا دوسرا نام اقسام ہے، اقسام صاد کے ساتھ، اور اقسام بحرے کو کہتے ہیں۔ اب جو مضاعف ہوتا ہے یعنی جس میں ایک حرف دو قسم دو دفعہ آیا ہے اور ان کا ادغام ہوا ہے، تو ان کو پڑھنے میں تھوڑی شدت کرنی پڑتی ہے، تو سختی سے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور جب سختی سے پڑھتے ہیں تو آواز جو ہے نا وہ بلند ہو جاتی ہے جب سختی سے پڑھتے ہیں، تو گویا یوں لگتا ہے جیسے کسی بحرے کو ہم سنا رہے ہیں، تو اس لیے مضاعف کو اقسام بھی کہتے ہیں، اقسام بحرے کو کہتے ہیں۔ اور آگے ہے لفیف، تو لفیف کا دوسرا نام معطل بدو حرف ہے، اور معطل بدو حرف سمپل ہے کہ لفیف اسے کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ہو، اور لفیف کا معنی لپیٹنا، تو اس میں بھی دو حروف علت نے لفظ کو لپیٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں، اور اس کو معطل بدو حرف بھی کہتے ہیں کہ اس میں دو حرف علت ہوتے ہیں۔ ہم ہفت اقسام کو سمجھتے ہیں، تو آخر ان کا فائدہ کیا ہے؟ ہفت اقسام کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے ویسے تو اور بھی فوائد ہوں گے، تو میں نے آپ کو دو فائدے بتانے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے، اگر آپ کو ہفت اقسام کی مکمل معلومات ہے تو آپ عبارت سے عجیب و غریب نقطے نکال سکتے ہیں، اور اگر آپ خود عبارت لکھنے والے ہیں تو ہفت اقسام کے ذریعے اپنی عبارت میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارے کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنی عبارت میں جامعیت پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پہ یہ عبارت دیکھیے، یہ اصول الشاشی کی عبارت ہے اور اس کا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی اعلی درجات المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا اپنے کریم خطاب کے ساتھ، ورفع درجات العالمین، عالمین، اور علماء کے درجے کو بلند کیا، وخص المستنبطین، اور مجتہدین کو خاص کیا۔ اب اس میں مصنف نے تین چیزوں پر اللہ کی حمد کی ہے۔ پہلی چیز کس پر؟ کہ اس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا۔ دوسری کس شے پر حمد کی ہے؟ کہ علماء کے درجے کو بلند کیا۔ اور تیسری کس شے پر حمد کی ہے؟ کہ مجتہدین کو خاص کیا۔ اب مومنین کے درجے کو بلند کرنے کا جب انہوں نے ذکر کیا تو کون سا فعل ہے؟ اعلیٰ، تو اعلیٰ یہ فعل ناقص ہے۔ علماء کے درجے کو بلند کرنے کی باری آئی تو کون سا فعل استعمال کیا؟ رفع، اور رفع صحیح ہے۔ اور مجتہدین کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کون سا فعل آئے؟ خصہ، خصہ یہ مضاعف ہے۔ اب توجہ کرنا، مومنین کے درجے میں کون سا فعل ہے؟ ناقص۔ علماء کے درجے کے لیے کون سا فعل استعمال کیا؟ رفع، اور مجتہدین کے لیے مضاعف۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ مومنین کے درجات کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، لیکن مومنین کے درجات علماء کے مقابلے میں ناقص ہیں، کم ہیں، اس لیے مومنین کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ناقص کا صیغہ لائے۔ دیکھو کیسا زبردست جو ہے نا یہ ایک نقطہ ہے۔ پھر علماء کے درجات کو بلند کرنے کے لیے جو صیغہ لائے نا وہ رافع ہے، اور رافع صحیح صیغہ ہے، یعنی ان کا ناقص درجات نہیں ہوتے، ان کے بہت بلند درجات ہوتے ہیں عام مومنین کے بنسبت، اس لیے ان کے لیے فعل صحیح لے کر آئے۔ پھر جو مجتہدین ہوتے ہیں، اجتہاد کرنے والے، جیسے امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مضاعف کا صیغہ لائے، خصہ، خصہ مضاعف ہے۔ تو گویا کو وہ مضاعف میں ایک حرف دو مرتبہ ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کو اگرچہ جتنا مرضی ثواب ملے، لیکن مجتہدین کو جو اجر ملتا ہے وہ علماء سے دگنا ملتا ہے، ڈبل ثواب ان کو ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے مجتہد اگر اجتہاد صحیح کر لے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو دیکھا اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہے، تو یہ کتنا باریک اور پیارا لطیف نقطے ہیں جو اگر ہمیں ہفت اقسام آتی ہیں تو ہم جو ہے نا یہ عبارت سے اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ تو اصول الشاشی ہے۔ قرآن پاک میں آپ ہفت اقسام کے ذریعے بہت سارے نقطے نقائط جو ہے نا آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، اور میں نے بہت سارے نقطے قرآن پاک سے اس ہفت اقسام کے ذریعے میں نے اکٹھے کیے ہیں، جس کی ان قریب انشاءاللہ العزیز ویڈیو بن کے منظر عام پر آ جائے گی۔ تو یہ ایک فائدہ تھا ہفت اقسام کو سمجھنے کا، آپ عبارت سے عجیب و غریب نقطے نکال سکتے ہیں۔ دوسرا ہفت اقسام کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے بھائی کہ ہفت اقسام کے ذریعے ہمیں ابواب کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ مثال ہے، یعنی فا کلمہ میں حرف علت واو ہے، اگر کوئی مثال واوی ہے اور اس کی ماضی مفتوح عین ہے تو باب جو ہے نا اس کا ضرب یضرب ہوگا، اور اگر ماضی مفتوح عین ہو اور اجوف واوی ہو، یعنی ہر وہ ماضی مفتوح عین جو اجوف واوی ہے تو باب جو ہے نا وہ ناصر ینصر ہوگا۔ تو دیکھا ان ہفت اقسام کے ذریعے ہمیں ابواب کی جو ہے نا پہچان ہو رہی ہے۔ تو ہفت اقسام کے ذریعے ابواب کی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی پہچانیں ہیں،
اس کے لیے بھی مستقل ویڈیو بنانی پڑے گی، زیادہ ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی میں مستقل ویڈیو بنا دوں گا۔